بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرجل لا ينصرف وما كتب له الا عشر صلاة تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لیے ثواب کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے، اسی طرح بعض کے لیے 9واں حصہ، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 4واں، تہائی آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ فائدہ، حدیث شریف سے مراد یہ ہے کہ جس قدر نماز کی ظاہری شکل اور اندرونی کیفیات سنت کے مطابق ہوگی اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ ابھی تک آپ نے ماقبل میں بہت ساری حدیثیں پڑھی، آپ کے درمیان ماقبل میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں، اور یہ بہت ساری حدیث سنت و نوافل کے بھی حوالے سے، خشوع خضوع کے حوالے سے بھی بہت ساری حدیثیں آئی ہے کہ کوئی بندہ اگر نماز کے اندر خشوع خضوع کو اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر کیا اجر و ثواب اللہ رب العزت کی جانب سے عطا ہوتا ہے، اس کو اپنے ماقبل میں پڑھ لیا۔ یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہے۔ کون ہے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لیے ثواب کا 10واں حصہ لکھ دیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے کہ جب آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو ثواب کا 10واں حصہ اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد 9واں، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 4واں، تہائی آدھا حصہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس چیز کو یہاں پہ ذکر کیا، یعنی کہ حدیث شریف سے مراد یہ ہے کہ جس قدر نماز کی ظاہری شکل اور اندرونی کیفیات سنت کے مطابق ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ یعنی کہ کہہ لیجیے جو جس طریقے سے نماز ادا کرتا ہے اور نماز کرنا جس طرح سے اس کی کیفیات ہوتی ہے، یعنی خشوع خضوع کے حوالے سے وہ کتنا دل لگی سے اپنی نماز کو مکمل کیا ہے، پھر اسی اعتبار سے اس کا اجر و ثواب بھی متعین کیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگلی حدیث بیان کرتے ہیں عن الفضل بن عباس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصلاة مثل التشهد في كل ركعتين وتضرع وتخشع وتساكن ثم تقنع يديك يقول ترفعها إلى ربك عز وجل مستقبلا ببطونها ووجهك تقول يا رب ثلاثا فمن لم يفعل كذلك فهي خداج۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کی 2 رکعتیں اس طرح پڑھو کہ ہر 2 رکعتوں کے اخیر میں تشہد پڑھو۔ نماز میں عاجزی، سکون اور مسکنت کا اظہار کرو۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اپنے رب کے سامنے اس طرح اٹھاؤ کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں تمہارے چہرے کی طرف ہو، پھر 3 بار یا رب یا رب یا رب کہہ کر پکارو۔ جس نے اس طرح نہ کیا اس کی نماز یعنی اجر و ثواب کے لحاظ سے ناقص ہوگی۔ یہاں بھی دیکھیے اس حدیث کے اندر بھی بیان کیا گیا یہ کہ جب آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور پھر وہ جب اپنی نماز کو مکمل کر لیتا ہے تو پھر اپنے رب سے کیا دعا کرنی چاہیے، اور نماز کے اندر جو سکون یعنی کہ جو بیٹھتا ہے تشہد کرتا ہے اس کے اندر اطمینان ہے، اگر اطمینان اگر ہو تو پھر اس کے اوپر کیا ثواب ملتا ہے تو اس کو بارے میں یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہے۔ سمجھ رہے نا؟ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی 2 رکعتیں اس طرح پڑھو کہ ہر 2 رکعتوں کے آخر میں تشہد پڑھو۔ کیا کرو؟
ہر 2 رکعتوں کے آخر میں تشہد پڑھو. جس طرح سے پڑھتے ہیں نا 2 رکعت جب پڑھ کر ہم بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ تشہد کے بقدر بیٹھتے ہیں، اس میں ہم چوپ نہیں رہتے بلکہ کیا کرتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں نا. تو اسی کو کہا کہ ہر 2 رکعتوں کے آخر میں تشہد پڑھو. نماز میں عاجزی، سکون اور مسکنت کا اظہار کرو. نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اپنے رب کے سامنے اس طرح اٹھاؤ کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں تمہارے چہرے کی طرف ہو. کیا ہو؟ یعنی کہ جب نماز سے انسان فارغ ہو جائے، بندہ جو فارغ ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اپنے چہرے کی طرف اٹھائے اور اپنے چہرے کی طرف اٹھالے اور پھر 3 بار یا رب یا رب یا رب یا رب کہہ کر دعا کرو. جس نے اس طرح نہ کیا اس کی نماز یعنی اجر و ثواب کے لحاظ سے کیا ہوگی، ناقص ہو جائے گی. سمجھ رہے؟ اگلی حدیث بیان کرتے ہیں عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فاذا صرف وجهه انصرف عنه. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی بندہ کی طرف اس وقت تک توجہ فرماتے ہیں جب تک وہ نماز میں کسی اور طرف متوجہ نہ ہو. جب بندہ اپنی توجہ نماز سے ہٹا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں. یہاں پہ توجہ کی متعلق بیان کی گئی کہ جب بندہ نماز کے اندر ہوتا ہے تو اسے یہ فکر ہونی چاہیے اور اسے یہ خیال کرنا چاہیے کہ نماز کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے ہم اللہ رب العزت کی جانب کیا رہے، متوجہ رہے. سمجھ رہے نا؟ تو اسی چیز کو یہاں پہ بیان کرتے ہیں. اس حدیث کا راوی جو ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے. یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندہ کی طرف اس وقت تک توجہ فرماتے ہیں جب تک وہ نماز میں کسی اور طرف متوجہ نہ ہو. سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ آپ نے خشوع و خضوع کے بھی حوالے سے آپ نے پڑھا، باقول میں حدیثوں کو پڑھا، وہاں آپ کو بتایا گیا کہ نماز کے اندر جب بندہ کھڑا ہو تو اسے اس کا پورا دھیان اور اس کا توجہ کدھر ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی ہی جانب ہونا چاہیے. سمجھ رہے نا؟ تو اسی چیز کے بارے میں یہاں پہ بھی ذکر کیا کہ جب بندہ نماز میں کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت اپنی توجہ بھی اس بندے کی طرف کر دیتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ اب اسی سے اندازہ لگا لیجئے جب اللہ رب العزت کا توجہ جس بندہ کی طرف ہو جائے تو پھر اس کے کچھ نہیں گا، اس کا دین اور دنیا تو یقینی طور پر سنور ہی جائے گا. سمجھ رہے نا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا توجہ ہٹنا کسی بندے کی طرف سے سمجھیے کہ اس کے لیے بہت خسارے کی بات ہے. تو اسی چیز کو یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ جب تک وہ نماز میں کسی اور طرف متوجہ نہ ہو، جب بندہ اپنی توجہ نماز سے ہٹا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے. یعنی کہ اس کے طرف سے بھی اللہ رب العزت اپنی توجہ کو ہٹا لیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ اگلی حدیث بیان کرتے ہیں عن حذیفہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل اذا قام يصلي اقبل الله عليه بوجهه حتى ينقلب ويحدث حدث رسولی. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے، یعنی یا کہ نماز میں کوئی ایسا عمل کر لے جو نماز کے خشوع کے خلاف ہو. یعنی یہاں پہ کیا بتایا، اسی چیز کو بھی یہاں بھی اس حدیث کے اندر بھی ذکر کیا گیا، لیکن فرق اتنا ہے کہ اس حدیث کا راوی جو ہے وہ کون ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. سمجھ رہے نا؟ تو بیان کرتے ہیں کہ جب تک بندہ نماز کے اندر اللہ رب العزت کی طرف توجہ
دھیان لگائے رہتا ہے تب تک اللہ رب العزت کا بھی توجہ اس بندے کی طرف رہتا ہے، اور جیسے بندے کے توجہ ختم ہوتا ہے پھر اللہ رب العزت بھی اپنی توجہ اس کے طرف سے ہٹا لیتے ہیں، جیسا کہ آپ نے قبل میں اس چیز کو پڑھ لیا۔ اسی کو بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے، یا یہ کہ نماز میں کوئی ایسا عمل کر لے جو نماز کے خشوع کے خلاف ہو، یعنی کہ نماز کے اندر کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جو خشوع خضوع کے کیا ہو، خلاف ہو۔ اگلی حدیث بیان کرتے ہیں، عن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قام احدكم الى الصلاة فلا يمسح الحصى فان الرحمة تواجه۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو نماز کی حالت میں بلا ضرورت کنکریوں پر ہاتھ نہ پھیرے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہاں پہ کیا بیان کیا گیا کہ جب بندہ نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو اسے یہ چاہیے کہ نماز کی حالت میں جو بھی کنکریاں ہو تو بلا ضرورت اس کنکریوں پر وہ اپنا ہاتھ نہ پھیرے۔ یہ کنکری پہ ہاتھ پھیرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیے یہاں پہ اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں مسجدوں کے اندر صفوں کی جگہ کنکریاں بچھائی جاتی تھی، سمجھ رہے نا، یعنی کہ صفوں کی جگہ کنکریاں بچھائی جاتی تھی۔ آج تو زمانہ کافی زیادہ ڈیولپ ہو چکا ہے، آج تو ٹائلز بھی لگا دیے گئے ہیں، پھر بھی لوگوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، سمجھ رہے نا، ٹائلز پر بھی لوگوں کو سجدہ کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے، کہاں کی سوچ ہے بھائی۔ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں ابتدائی اسلام میں مسجدوں کے اندر صفوں کی جگہ کنکریاں بچھائی جاتی تھی، کبھی کوئی کنکری کھڑی رہ جاتی جس کی وجہ سے سجدہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کنکریاں پہلے زمانے میں بچھایا جاتا تھا تو جو کنکری کھڑا رہ جائے تو پھر اس کے اوپر سجدہ کرنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کنکریاں ہٹانے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ یہ وہ وقت ہے، یہ وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متوجہ ہونے کا ہے، کنکریاں ہٹانے یا اس قسم کے کسی دوسرے کام میں متوجہ ہونے کی وجہ سے رحمت سے محرومی نہ ہو جائے۔ یعنی کہ اس وقت کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہے اس کے بندوں پہ، تو کوئی بندہ اگر لہو لعین کے اندر لگا ہوا ہے یا کہ خشوع خضوع کے برخلاف کوئی اگر عمل اس کے اندر کر رہا ہے تو پھر کیا ہوگا، وہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جیسے اعمال کو کرنے سے کیا کیا تھا، منع فرمایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اسی کو یہاں پہ کہا کنکریاں ہٹانے یا اس قسم کے کسی دوسرے کام میں متوجہ ہونے کی وجہ سے رحمت سے محرومی نہ ہو جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جیسے اعمال کو کرنے سے کیا کیے تھے، منع فرمائے تھے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے